السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یا اللہ، میں آپ سے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ ہم اندر داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ ہم باہر نکلے، اور اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا جو ہمارا رب ہے۔ عموماً گھروں میں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر صاحب گھر پہنچنے سے پہلے ہی بڑی بڑی توقعات باندھ لیتے ہیں۔ مثلا گھر کا دروازہ پہلی گھنٹی پر ہی کھل جائے گا، اہلیہ مسکراتی ہوئی خوشبو لگا کر ہاتھ میں شربت کا گلاس پکڑے ہوئے استقبال کرے گی، بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے ایک جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو انہیں غصہ آتا ہے، اور غصے میں وہ کچھ سخت جملے کہہ دیتا ہے جو بیوی کے دن بھر کے تھکے ہوئے مزاج پر ماچس کی تیلی کا اثر کرتے ہیں، اور اس سے ایسی آگ بھڑکتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر تھکے ہوئے گھر آئے، کام کی زیادتی سے یا کسی اور وجہ سے دیر ہو گئی، اب بیوی صاحبہ کی طرف سے پے در پہ سوالات ہوتے ہیں، کہاں چلے گئے تھے، اتنی دیر کر دی، دفتر کی چھٹی تو 5 بجے ہو جاتی ہے اور آپ اتنی دیر سے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس سے تھکا ہوا شوہر اور طیش میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر شوہر کو چاہیے کہ تحمل اور برداشت کی عادت ڈالے اور یہ توقعات باندھ کر دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بلکہ اہل خانہ کے لیے ان کی کوتاہی پر خود سے کوئی عذر سوچ لے، اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو میرے تابع بنایا ہے، میری زندگی میں انہی کی دم سے بہار ہے، لہٰذا میں اپنے خشک رویے سے یا ان کے معمولی غلطیوں سے اس بہار کو خزاں میں کیوں بدلوں، بلکہ میں ان سے محبت کا معاملہ کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے کی 3 سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ نمبر 2، سلام کریں۔ سلام کا افضل طریقہ یہ ہے کہ پورا سلام صاف الفاظ میں کیا جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں آپ نے اپنے گھر والوں کو 3 دعائیں دیں۔ نمبر 1، ان پر سلامتی ہو۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے رحمت ہو۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے برکت ہو۔ نمبر 3، گھر میں داخل ہو کر پہلا کام یہ کرے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے گا تو گھر کی برائیوں سے بچ جائے گا۔ ان سنتوں کے ساتھ اگر درج ذیل باتوں کا بھی خیال رکھیں تو بہتر ہوگا۔ نمبر 1، اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھیں کہ دروازے کی پہلی گھنٹی بجتے ہی، بلکہ گلی کے کونے سے گاڑی کی ہارن کی آواز سنتے ہی میرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ نماز میں یا کسی اور ایسے کام میں مشغول ہو کہ آپ کے لیے فوری دروازہ نہ کھول سکیں، اس لیے دروازہ کھٹکھٹانے یا گھنٹی بجانے کے بعد اتنا وقفہ کریں کہ اگر کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہو تو نماز پوری کر سکیں۔ نمبر 2، اگر قضاء حاجت یا پانی وغیرہ کا شدید تقاضا ہو تو دفتر میں ہی پورا کر لیجئے، اس انتظار میں نہ رہیں کہ گھر جا کر پورا کر لوں گا، ہو سکتا ہے گھر والے گھر پر نہ ہو، اور بعض اوقات بھوک یا انسانی ضرورت کی وجہ سے غصہ زیادہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے گھر آتے ہی سوالات کے بوچھاڑ نہ کرے، بلکہ پہلے ان سے چائے پانی کا پوچھے، اگر کھانے کا وقت ہے کھانے کا پوچھے، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چلا دے، ان کی خوب خاطر کرے، اور جب وہ اطمینان سے راحت کا سانس لیں
تو پھر محبت سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھیں کہ خیریت تو ہے، آج خلاف معمول دیر ہو گئی، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، میں کسی قسم کی مدد کروں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے محبت بڑھے گی اور جھگڑے بھی ختم ہوں گے۔